बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर, आप सबके फेवरेट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ आप मेरी वीडियोस देखते हैं, ज़ोडिक साइंस पर होती हैं, पॉलिटिकल भी होती हैं, आप लोगों के सवालों के जवाब भी होते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने डिस्कस करना है कि एतजाज़ अहसन साहब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जल्द बाहर नहीं आ रहे और वो जरदारी से मिल लें तो जरदारी साहब उनके लिए बड़े दरवाजे खोल देंगे। तो डॉक्टर साहब से आज मैंने इस पे भी प्रेडिक्शन लेनी है। और पीटीआई जलसों की तैयारी कर रही है, क्या जलसे ये पीटीआई की आवाम को सड़कों पर लाने की कोशिश हुकूमत का सर ले जाएगी? और ट्रंप साहब को खौफ सता रहा है शायद जेल का, तो ये भी मैंने पूछना है, ट्रंप साहब जेल चले जाएंगे और क्या वो सदर बन जाएंगे? इसके अलावा गजा जंग, अमरीकी तजावीज़ इसराइल की काबीना ने तो मंजूर कर ली है, क्या हमास भी मानेगा? और क्या गजा में अब जंग बंदी हो जाएगी? और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर रही हैं, इस हवाले से मैंने बात करनी है। और नून लीग एक बात कर रही है, बेसिकली बुरा मना रही है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को सहूलत कारी दी जा रही है। क्या जजेस के फैसले मेरिट पर आने वाले हैं, इसलिए नून लीग को परेशानी है? ये भी डिस्कस करना है आज मैंने डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है जनाब अली? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो मैं पीटीआई जो तहरीक चलाने की बातें कर रही है, रवात का जलसा तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था, जो जगह मिल रही थी वो सवात में जलसा करना जा रहे हैं। आपको लग रहा है वो मोमेंटम जिसकी इमरान खान साहब उनको कह भी रहे थे कि सड़कों पर निकला जाए, अवाम सड़कों पर निकले जाएगी और पीटीआई ये मोमेंटम बनाने में कामयाब होगी और इससे हुकूमत घर जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जनाब अली, जी हुकूमत वैसे ही मेरा ख्याल है कि गलत टाइम में हल्फ उठाने की वजह से ना वैसे ही काफ़ी कमज़ोर फुटिंग पे खड़ी हुई है। ठीक है। इनकी स्टैंडिंग जो है वो मेरा ख्याल है 1.5 से 2 माह तक अगर ये निकाल जाते हैं बहुत बड़ी बात है। अच्छा। हाँ जी। अगर अगर खींच खांच के ये अपना अरसा पूरा भी करेंगे ना, तो ये इस साल का जो है ना अक्टूबर नवंबर वहां पे तो वैसे नए इलेक्शन जो हैं आपके वो आते हुए नजर आते हैं। बस आप इससे पहले पहले देख लीजिएगा, ये घर चले जाएंगे। अच्छा, एजाज अहसन साहब हमेशा इमरान खान साहब के हक में बात करते हैं, थोड़ी सी उनकी टून बदली है, थोड़ा सा लहजा उनका बदला है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को जल्द बाहर आता नहीं देख रहा। इमरान खान ने सख्त पॉलिसी अपनाई हुई है कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। वो कहते हैं बात सबसे करें, माने किसी की ना। ये एजाज अहसन साहब का जो बयान है, और वो जरदारी से मिलने की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की। वो कह रहे हैं जरदारी साहब से मिल जाएं, जरदारी साहब काफ़ी दरवाजे खोल सकते हैं इमरान खान साहब के। आपको लगता है इमरान खान साहब जरदारी साहब से मिलेंगे? क्या इमरान खान साहब जरदारी साहब से मिल के वो दरवाजे खोलना पसंद करेंगे या वो जेल में रहना पसंद करेंगे? क्या एजाज अहसन साहब की स्टेटमेंट से क्या मुराद है? आपको क्या लग रहा है? एतजाज अहसन साहब तो खैर बड़े ही सीजन्ड इंसान है और इनके साथ मुझे सफर करने का इत्तेफाक हुआ सन 2013 में गालिबन। ठीक है। ये जा रहे थे अपनी अहलिया के हमरा ओस्लो। अच्छा। तो मेरी बराबर वाली सीट पे इत्तेफाक हुआ, मैं मतलब मुझे इत्तेफाक हुआ, बड़े आदमी तो इनके हाथ को भी देखा मैंने, पढ़ा और बात भी इनके साथ हुई। तो ये है कि दुनिया के बेहतरीन दिमागों में से एक दिमाग है एतजाज अहसन साहब का, आपको पता होना चाहिए जी। और किसी वक्त में ना किसी कुछ मैगजीन्स ने इनको रेट भी किया था। अच्छा। कि जी ये दुनिया के बेहतरीन 5 या 10 दिमागों में से एक दिमाग है एतजाज अहसन साहब। मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। तो ना एतजाज साहब ने अगर ये बात की है ना, तो उन्होंने बहुत दूर की आगे की बात की है। अच्छा। आपने देखा था कि ये जब इलेक्शंस हुए थे तो पीपल्स पार्टी इल्हाक करना चाह रही थी, बड़ी कोशिश थी उनकी, बड़ी कोशिश। ठीक है। अब आगे जो सिचुएशन आ रही है ना, वो ये आ रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं एनआरओज मांगते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा। ठीक है। इमरान खान भी उनमें शामिल? नहीं। अच्छा। इमरान खान साहब तो जेल में नहीं, वो मैंने कहा शायद कोई डील की बात वो भी करें।
اچھا عمران خان صاحب جو جیل کے اندر ہے نا, ان کا جیل میں رہنا فی الحال بہتر ہے. دیکھیں ساری چیزیں ان کی وائپ آؤٹ ہو رہی ہیں, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ نہیں لگے گا کہ آپ ساری چیزیں کلیئر کروائیں اس کے بعد آپ ایک شان سے باہر نکلیں. بالکل ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب جو ہے نا شاید اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں, چل کر رہے ہیں, مگر ٹھیک ہے یار, ہو رہے ہیں نا. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ پھر اس کو فکر کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ ہے. وہ عمران خان کو آگے کر دے, وہ آپ کو کر دے, اس کو کر دے, اللہ نے جب کام لینا ہے تو کوئی بھی جو ہے نا وہ مورا بن جائے گا اللہ تعالیٰ کا اور وہ کام کر لے گا اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جو اور یہ بڑی فخر کی بات ہوتی ہے, یہ جو یہ نہیں ہوتی گیراج میکینکس کے, جی جی, جہاں پہ گاڑیاں ٹھیک ہوتی ہیں, وہاں پہ ایک مین استاد ہوتا ہے جو گاڑی کے نیچے چلا جاتا ہے, بالکل, اور ایک چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مین کام تو استاد کر رہا ہوتا ہے, ایسے ہی, پر وہ چھوٹے کو آواز لگا دو, چھوٹے پانا پھڑا, اور چھوٹے ویل کپ دے, چھوٹے یہ دے دے, گوٹی دے دے, اس طرح. تو وہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بڑے کام کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا چھوٹا بنا لیتا ہے نا اس کی بڑی بات ہوتی ہے. تو عمران خان جو ہے نا اس ٹائم پہ اللہ میاں کا چھوٹا جو ہے نا وہ ان کا ہم نے ذائچہ جب بھی دیکھا ہے نا وہ اللہ میاں کا چھوٹا بنتا ہوا نظر آ رہا بندہ. اچھا, تو جو استاد کی نظر ہوتی ہے اپنے اس شاگرد کے اوپر وہ اس کا خیال رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب اس وقت ہر طریقے سے پروٹیکٹ کر رہا ہے عمران خان صاحب. اچھا, یہ اب ہم کیا کریں, ذائچہ ان کا بتاتا ہے کسی سے پڑھوا لیں. قربانیوں کا ان کی صلہ ملنے کا وقت آ گیا. وزیر اعظم نہیں شاید عمران خان بنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اچھا, طرز حکومت ہی پاکستان کا چینج ہو جائے گا. وزیر اعظم پلس والے صدر بن سکتے, وزیر اعظم پلس نہیں, وزیر اعظم پلس تو ٹھیک ہے. وزیر اعظم پلس کا میں بتا دیتا ہوں ناظرین کو, ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت دفعہ کہا جی, ہاں جی, کہ وہ میاں نواز شریف صاحب بھی آج کل ویسے پارٹی کے پلس بنے ہوئے ہیں. وہ بھی سامنے مطلب وزیر اعظم تو نہیں بنے لیکن وہ معاملات بہت بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے, دلوں کے حکمران ہیں. اچھا, انہوں نے موٹر ویز بنوائی, انہوں نے پھر موٹر ویز بنوائی, اور انہوں نے پھر موٹر ویز بنوائی. اتنا ترقی کا سفر پاکستان کا انہوں نے دیا ہے. پاکستان دنیا میں موٹر ویز کی وجہ سے مشہور ہے. تو اور بھی بہت ساری ریزنز کی وجہ سے مشہور ہے, پر اس کی ہم نے بات نہیں کرنی. نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے پلس ہے, مگر ہم ایک بات کر رہے ہیں وہ جو بندہ قید میں ہے اس کی, وہ بندہ وزیر اعظم پلس بنے گا, اور وہ وزیر اعظم پلس بن کے جو کام کرے گا نا وہ پاکستان میں آج تک کسی نے کیا نہیں ہے. یہ میں کوئی تعریفوں کے پل نہیں باندھ رہا, ذائچہ اس طرح کا ہے, کریں کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو میری بات بیچ میں رہ گئی, زرداری صاحب سے عمران خان صاحب ملیں گے؟ میں نے کہا نا دور کی بات ہے, میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے. یہ میں نزدیک لانا چاہ رہا تھا. اعتزاز حسن صاحب نے دور کی کوڑی جو ہے نا وہ لانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ چیزیں ان کو بھی سمجھ آتی ہیں. یہ زیرک سیاستدان ہے, یہ پاکستان کی سیاست کے بزرگ مہر ہیں. بزرگ مہر ہیں, ٹھیک ہے. بادشاہ نوشیروہ ہوتا تھا تو اس کے نا اس کے اکبر بادشاہ کے بھی 9 رتن ہوتے تھے, ایک نوشیروہ تھا اس کے. تو بزرگ مہر جو ہے وہ ایک بڑا دانا قسم کا نا وزیر تھا. تو یہ ایک استعارہ بن گیا. بزرگ مہر جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ جو بڑا سیانا, دانا, بینا, جو بڑی فہم رکھتا ہے اس کو بزرگ مہر کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب نون لیگ کی بات کروں, وہ ذرا بیانات دے رہی ہے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے عمران خان صاحب کی اندر سے کہیں سے مدد ہو رہی ہے, یا ججز میرٹ پر فیصلہ کر رہے ہیں تو نون لیگ کو برا لگ رہا ہے؟ تو آپ نے ویسے کہا ہے سہولت کاری ہو رہی ہے, یہ ہم ہیں, یہ ہماری گاڑی اور یہ ہماری پاڑی ہو رہی ہے. وہ والی بات نہیں, ویسے بولے آپ. جی جی, اچھا نہیں, سہولت کاری جو ہے نا مجھے نہیں پتا کس کو کہا جاتا ہے. عدل جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. اب آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے, یہ ہر ایک دور میں چیز جو ہے یہ ہوتی رہی ہے کسی نہ کسی روپ میں. مگر اس دفعہ جوپیٹر جو سیدھا ہوا ہے نا مشتری, اس دفعہ صحیح حقیقی معنوں میں اپنا کام وہ آپ کو کر کے دکھائے گا. پہلے تو ایسے بھی ہوتا تھا نا دنیا میں کہ جو جج حضرات ہوتے, بڑے لوگ جو ہوتے تھے, وہ بریف کیسوں میں پیسے رکھ کے جا رہے ہوتے تھے, بانٹ بھی رہے ہوتے تھے, تو وہ بھی تو کچھ کاری ہو رہی ہوتی تھی نا. تو اب یہ ہے کہ اب یہ عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے, اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں. دیکھیں آپ کا میرا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کے پرسپیکٹو کا احترام کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, آپ کا کوئی بھی پرسپیکٹو ہے, میرا کوئی بھی ہے, جی تو وی شوڈ ریسپیکٹ دیٹ. ٹھیک مگر یہ ہے کہ ایسٹرولوجی کا پرسپیکٹو جو ہے جی جی وہ کچھ اور کہتا ہے, وہ سہولت کاری کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جی. عمران خان صاحب کے بارے میں عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں تو عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, تو ایسے لوگوں کو ملک سے باہر چلے جانا چاہیے. اگر عمران خان صاحب کے چاہنے والے اگر ایسی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو وہ بھی حکومت کو بری لگتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو واقعی پاکستان سے باہر چلا جانا چاہیے اگر وہ کہتے ہیں ایسی بات اگر کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں شعر ہے, ہمیں بھی بولنا آتا ہے, بول سکتے ہیں, ہمارے چاہنے والوں کو گر برا نہ لگے. اچھا. بات یہ ہے کہ اپنا وہی والی بات ہے, اپنا اپنا خیال ہے. کسی کو دو نظر آتا ہے اور کسی کو دو روٹیاں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے نا, بس یہ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب دو انٹرنیشنلی اگر میں کوشچنز کرنا چاہوں, ٹرمپ الیکشن پہلی بات تو یہ جیتیں گے, اور کیا ٹرمپ صاحب کو ہو گئی ہے سزا؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جیل میں اگر میں گیا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ جیل میں جائیں گے اور ٹرمپ صاحب جیل سے الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے؟ یہاں پہ پھر پچھلی ویڈیوز کا ریفرنس, جی کوئی کریڈٹ نہیں, صرف لوگوں کو ریمائنڈ, جو دیکھ رہے ہیں ہمارے بہن بھائی, ان کو ریمائنڈ میں کرواتا ہوں کہ 3-4 مہینے سے میں ایک کرتا آ رہا ہوں, بلکہ ایک کوئی صاحب ہے مجھے نہیں پتا, وہ جب بھی میں امریکہ کی بات کرتا ہوں تو وہ کمنٹ دیتے ہیں, سو اسٹرانگ کمنٹ اباؤٹ امریکہ, پھر امریکہ کا جھنڈا بناتے ہیں, کوسچن مارک بناتے ہیں. اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ ویڈیو, وہ ضرور کریں گے اس کے اندر. میں نے یہ کہا تھا کہ ایجیٹیشنز جو ہیں وہ ہوتی نظر آئیں گی, بالکل لوگ سڑکوں پہ نظر آئیں گے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بائیڈن انتظامیہ نے جنگ والے ماحول کے اندر دنیا کو دھکیلا ہے نا, امریکنز جو ہیں بڑے پیس لونگ لوگ ہیں, ذہین لوگ ہیں, امن پسند لوگ ہیں, انصاف کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. آپ کو امریکن گورنمنٹ کی پالیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے, مگر امریکن لوگ جو ہیں دے آر ویری نائس پیپل. مجھے اتفاق ہوا ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ جا کے بھی امریکہ, اور امریکنز کو پڑھایا بھی ہے میں نے, بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ پریشان ہے, یہ لوگ آئیں گے سڑکوں کے اوپر. سڑکوں کے اوپر اسٹوڈنٹس تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا کہ آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ قدرتی آفات والے معاملات بھی امریکہ میں, اور کچھ حملے ایسے ہو سکتے ہیں آنے والے 1.5 سے 2 مہینے کے اندر کہ امریکہ کا سسٹم جو ہے وہ ہلے گا. کیونکہ مارس جو ہے امریکہ کا, اگر ہم چارٹ دیکھتے ہیں, مارس کوئی اچھا اینگل نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. قوت کا جو دائرہ کار ہے وہ کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ گورنمنٹ اب تو خیر کر رہے ہیں اپنے دن پورے اگر پورے طریقے سے پورے دن کر لیں بڑی بات ہے. یہ انٹرنل رفٹس جو ہے نا امریکہ میں, یہ شروع ہونے جا رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جیل میں جاتے ہوئے نظر ضرور آتے ہیں, مگر شاید وہ پہلے صدر ہوں گے امریکہ کے اس طرح کے کہ جو جیل میں بیٹھیں گے. ان کا بھی وہی والا حساب ہوگا جس طرح عمران خان کو جیل میں بٹھا کے فائدہ کر دیا عمران خان صاحب کا. ٹھیک ہے. اگر عمران صاحب کی گورنمنٹ کو گراتے نا تو عمران صاحب نے آج نظر بھی نہیں آنا تھا. ایسے ہی ہے نا, فائدہ دے دیا نا. اسی طرح ٹرمپ صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ چلیں اگر ہم دیکھتے ہیں ملتا ہے کافی حد تک خان صاحب سے. ولادیمیر پیوٹن کا ذائچہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ عمران خان کے ساتھ ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ دوبارہ سے صدر الیکٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ جنگ میں بھی تھا ان کا ملک, مگر ان کے لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا. ٹھیک ہے. اب بھی یہی چیز جو ہے امریکہ والے جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے یہ جنگوں سے نکالے گا. پہلے بھی آپ یہ دیکھ لیں 4 سال اس کا افغانستان سے نکالا بالکل رہا ہے, اس نے دیکھ لیں ختم کروائیے. اب وہ ہوگا, الیکٹ ہوگا. اس طرح نریندر مودی کا میں نے کہا تھا کہ وہ بھی الیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسی طرح سے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی آئیں گے پاور میں. ٹھیک ہے. غزہ جنگ پر امریکی تجاویز اسرائیلی کابینہ نے مان لی ہیں. 3 شرائط بھی تھیں. آپ کو لگ رہا ہے حماس بھی مان لے گا اور غزہ جنگ رک جائے گی, اور کیا یہ مستقل رکے گی؟ نہیں, یہ اس سال میں آپ کو اینڈ کے اوپر, اس سال کے اینڈ کے اوپر کہیں بریک لگتی نظر آئے گی. مکمل طور پر آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, مکمل طور پہ نہیں. یہ اگلے سال میں جا کے نا 2025 میں جب پراپرلی فلسطین کو باقی لوگ بھی مانیں گے, مطلب باقی ممالک تو مان رہے ہیں نا, سلوواکیہ نے مانا ہے اور پتہ نہیں, تو یہ ہے کہ یہ پراپر طریقے سے وہاں ہوگا. اور اس جنگ کے اندر ایران, روس, ایون ترکی,
इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान थोड़ा बहुत ये सब आएंगे, फिर जाके कहीं ये ठंडा होगा काम, अभी नहीं ऐसे होता। ठीक है डॉक्टर साहब, यूक्रेन और रूस का आपको कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उनका जंगों के हवाले से, आपको लग रहा है कि वो मजीद अभी आगे जाएगा या वो भी कहीं मामला रुकता नजर आ रहा है? वो शायद आप ये देख लें कि मिड ऑफ जुलाई में ना तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा काम। मिड ऑफ जुलाई में अभी चलेगा मिड ऑफ जुलाई में किसी ना किसी रेजोल्यूशन की तरफ वो चला जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी कह दूं कि अमेरिका को तो नहीं, यूरोप को बहुत हद तक जो है वो एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि प्यूटन जो है वो एक बिल्कुल फिरा हुआ दिमाग है, ठीक है, वो एक पीएचडी है। और लाइटर नोट बात कर रहा हूं। जी। तो ये कि यूरोप को खतरा है उस साइड से। अच्छा, हाँ, यूरोप को थ्रेट्स हैं और यूरोप को इनकी वॉर के अंदर नहीं आना चाहिए। बहरहाल वो तो आ गए, उनकी पॉलिसी है, जायचा जो है वो और पॉलिसी बताता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, डॉक्टर साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज सुने, इनके एनालिसिस सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे और डॉक्टर साहब की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।